السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے ببرکت نام سے جو خالق مالک رازق اور سب کا دستگیر ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اپنے اس مدرسے کے جو کہ اللہ کے نام پہ شروع کیا تھا 4 مہینے کی کارکردگی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آیا کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا ہم اس کے لیے کتنے کوشاں ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں آج یہ ہمارا 23 دیکھیں گے نا، ان کی جو مد کرنے کا انداز ہوگا اس کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے گننا۔ گننا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو ناک میں لے جانا، یعنی پڑھتے پڑھتے جہاں پر میم کے اوپر شد ہو، نون کے اوپر جہاں پر شد ہو یا نون اور میم کے اوپر جزم ہو تو وہاں پر آواز کو ناک کے اندر لے جانا، آواز کو ناک کے اندر لے جانا۔ یہ قرآن پاک کا دوسرا حکم ہے، جہاں پر گننا ہو وہاں پر گننا کرنا۔ اس کے بعد تیسرا حکم کلکلا کرنا۔ کلکلا کس طرح سے؟ کہ آخری حرف کی آواز کو ملانا۔ اور یہ کلکلا کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ 5۔ کتنے حرفوں میں؟ 5۔ پہلا حرف ان کے اوپر کلکلا کب کو ہوتا ہے؟ جب یہاں پر جزم ہو، جب ان حرفوں میں سے کسی حرف تو بچوں کی تربیت میں سب سے عام جو چیز ہے وہ نماز ہوتی ہے، کیونکہ ہم نماز جو ہے نا وہ سیکھتے نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے بڑوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ویسے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے ہم ذرا نماز پہ توجہ دیتے ہیں اور بچوں کو نماز سکھاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی اور کیسے نماز پڑھی، کیونکہ ہم نے خود بھی کسی سے سیکھی نہیں تھی۔ ہمیں تو جیسے ہمارے بڑوں نے پڑھتے ان کو ہم نے دیکھا ویسے ہم نے شروع کر دیا۔ تو تقریباً سارے ہی ایسے ہی پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے جو ہے نا خصوصی جو ہے نماز کی یہاں پہ جو ہے نا کلاس ہوتی ہے تاکہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ یوں تربیت کا مین مقصد ہوتا ہے، کیونکہ نماز ساری باتوں کا محور ہوتی ہے، تو اس لیے نماز پہ خاصی توجہ دی جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ رب العالمین کا یہ انتہائی اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. اس پر ہم ساری زندگی اگر سجدے کے اندر رہ کر اور اللہ کا شکر ادا کریں تو تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ ساری ویڈیو اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس ادارے کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں کہ ہمارا یہ ادارہ 23 مئی 2021 کو یہ سٹارٹ ہوا تھا اور آج 23 ستمبر 2021 ہے. یعنی ہمارے ادارے کو شروع ہوئے ابھی 4 مہینے مکمل ہوئے. یہ چوتھا مہینہ آج کی ڈیٹ کی 4 مہینے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. اس کے اندر ہم اپنی کارکردگی رپورٹ کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس 4 مہینے کے اندر کیا کیا ہے, ہمارے اس 4 مہینے کے اندر ہماری محنت کیا ہے. تو 23 مئی کو ہماری یہ کلاس سٹارٹ ہوتی ہے. وہاں سے ہم نے اپنے اس مبارک سفر کا آغاز کیا تھا. اس میں ہمارے پاس 27 بچے داخل ہوئے تھے. جو بچے کے ناظرہ پڑھنے والے تھے وہ حفظ پڑھنے کے لیے آ گئے, لیکن اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, اللہ کی خصوصی عنایت اور مدد سے وہ بچے الحمدللہ پھر چلے ہیں. تو ابھی کسی بچے کے 3 سپارے ہو گئے, کسی کے 2 سپارے, کسی کے 4, کسی کے 5 اور کسی کے 6 پارے بھی مکمل ہوئے. ہمارے یہاں پر پڑھانے کا انداز وہ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھ لیا ہے, اور مزید میں اس کے اندر متعلق 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہاں پر بچے کی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے. یعنی کہ جس بچے کے اندر آواز کا ٹیلنٹ ہے, آواز اچھی بنانا چاہتا ہے, آواز اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے, تو ہمارا یہ ادارہ اس کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم کھلا ہے. ہم اس کے لیے ساؤنڈ کا انتظام کیا ہے ہم نے کہ وہ یہاں پر آ کر تلاوت کا مقابلہ ہوتا ہے, اس میں قرات کا مقابلہ ہوتا ہے. پھر ان مقابلوں کے بعد بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی دیے جاتے ہیں, تاکہ جو بچہ اچھی آواز میں پڑھتا ہے اور اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ ہمارے یہاں ہم نے جو یہاں پر ماحول, یہ انتہائی خوشگوار ماحول ہے. یہاں پر خوش ماحول ہی ہم نے بنایا. یہاں پر جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے, محنتی ہے, اس کی محنت کی قدر کی جاتی ہے. یعنی جو جتنی بھی یہاں پر محنت کر کے دکھاتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ یہاں پر قدر ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر حاجی ضابط حسین صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی زندگی کے اندر اللہ علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے, اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. یہ ہماری کلاس کے اندر آتے ہیں تو ان کی طرف سے بچوں کے لیے خصوصی طور پر انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے. ان کی طرف سے اعلان ہے کہ جو بچہ 20 دن یا 20 دن سے کم میں پارا مکمل کرتا ہے حفظ, اس کو ان کی طرف سے 300 کم از کم 300 روپیہ انعام دیا جاتا ہے. زیادہ بھی دے دیتے ہیں لیکن 300 تو کم از کم ہے. اسی طرح جو بچہ 10 دن یا 10 دن سے کم میں پارا مکمل کرتا ہے, حفظ کرتا ہے, اس کے لیے حاجی صاحب کی طرف سے کتنا انعام ہوتا ہے؟ 1000 روپیہ. یعنی یہاں پر آ کر جو بچہ جتنی محنت کرتا ہے, جتنا آگے بڑھتا ہے تو اس کی محنت کی اتنی ہی قدر کی جاتی ہے. یعنی یہاں پر وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا کہ جو اللہ تعالیٰ بھی محنتوں کی قدر کرتے ہیں, اور یہاں پر بھی محنت کروائی بھی جاتی ہے, اور محنت جو کرتا ہے پھر اس کی قدر بھی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی اہم چیز ہے, یہاں پر بچوں کی صفائی ستھرائی کا خصوصی خیال کیا جاتا ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اسکول کے اندر پڑھنے والے بچے ہیں وہ اگر صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے والے ان سے زیادہ صاف ستھرے ہونے چاہیے. تو بچوں کا لباس, بچوں کی ٹوپی, بچوں کے دانت, یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر چیک کیے جاتے ہیں اور ان کو صفائی کی ترغیب دلائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا معاملہ جو کہ انتہائی اہم معاملہ ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ بندہ اور بچہ اس وقت تک قرآن پاک مکمل حفظ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ 3 شخصیات ان کی عزت نہیں کرتا. ان میں سب سے پہلی کون ہے؟ اللہ کی ذات. کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. دوسری والدین, تیسری جو بچہ ان 3 شخصیات کا احترام کرتا ہے, ان کا ادب و احترام کرتا ہے, وہ بچہ کبھی بھی کسی بھی میدان کے اندر ناکام نہیں ہوتا. اور جو بچہ ان کی عزت کرتا ہے, احترام کرتا ہے, وہ ہر مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور کامیابی سے نوازتے ہیں. تو ہم یہاں پر اس بچے کو, اگر بچے کی گھر کی
گھر سے شکایت آ جائے کہ یہ گھر کے اندر بات نہیں مانتا یا والدین کا نافرمان ہے، اس وقت تک ہم اس کو کلاس کے اندر بیٹھنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتے جب تک کہ وہ گھر کے اندر جا کر اپنے والدین سے معافی نہیں مانگ لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تک حفظ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے جب تک کہ بچہ اپنے والدین کا فرما بردار نہ ہو، اللہ کا فرما بردار نہ ہو اور اپنے استاد کا فرما بردار نہ ہو۔ تو تربیت کے معاملے کے اندر بھی یہاں پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے تربیت کے حوالے سے، اور نماز کے حوالے سے ہر معاملے کے اوپر الحمدللہ یہ یہاں پر ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات کہ یہاں پر ہم نے مقابلہ بازی کی فضا کو قائم کیا ہے۔ مقابلہ بازی کا مطلب کبھی ہم مقابلہ کرواتے ہیں بچوں کی حسن نعت کا، حسن آواز کا، کہ جس کی آواز سب سے اچھی ہوگی، تلفظ جس کا سب سے اچھا ہوگا، جس کا پڑھنے کا لہجہ سب سے اچھا ہوگا، اس کو انعام ملے گا۔ اسی طرح ہم نے یہ مقابلہ کروایا تھا، پچھلے مہینے ہم نے مقابلہ شروع کروایا تھا، اس کے اندر 3 بچے وہ شامل تھے، کھڑے ہو جائے کون سے بچے؟ حمزہ اخلاق یہ بچہ تھا، امتنان یہ بچہ تھا، اور یہ ایان یہ بچہ تھا مقابلے کے اندر۔ ان بچوں کا مقابلہ یہ تھا کہ یہ تقریباً تینوں ایک پارے پہ تھے، تو ان کا مقابلہ ہوا کہ جو بچہ سب سے آگے نکل جائے گا اس کو خصوصی طور پر انعام دیا جائے گا۔ تو یہ بچہ حمزہ یہ ان دونوں بچوں سے آگے نکلا ہے، یعنی اس کے کتنے پارے ہو گئے؟ 6 پارے اس نے مکمل کر لیے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ بچے ہیں اللہ کا، جتنا اللہ کا شکر ادا کرے یہ کم ہے کہ یہ ہمارے پاس جو بچے آئے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ اجے مقابلے والے ہیں جنہوں نے 6 پارے مکمل کیے ہیں یا 6 پارے پہ سبق ہے جو 6 پارے پہ پڑھ رہے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ناظرہ نہیں پڑھا۔ حالانکہ حفظ کے اندر ان بچوں کو لیا جاتا ہے کہ جس نے ناظرہ مکمل پڑھا ہو، ناظرہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو حفظ پہ لگاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ ہم شکر گزار بنتے ہیں یا کہ ناشکری کرتے ہیں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کہ شکر گزاری کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی ذات ہی کا فائدہ ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر میرا رب اس سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ان مقابلے کے اندر حصہ لیا تھا، اور یہ حمزہ سب سے آگے نکلا، تو اس کو بھی یہاں پر بھی خصوصی طور پر انعام دیا جائے۔ تو وعلیکم السلام۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس انتظار میں تھے یا اس انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں یہ نظام چلا سکتے ہیں یا نہیں چلاتے، پتہ نہیں ان سے یہ مدرسہ چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا، یا پتہ نہیں کیا کریں گے، تو ان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل اور کرم سے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ نظام چلا دیا ہے۔ سب کے الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے یہ نظام چلا دیا ہے الحمدللہ۔ اب بچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چل پڑے ہیں، کسی بچے کے 6 پارے مکمل ہو گئے، کسی کے 5 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے اپنی ہمت اور استطاعت اور طاقت کے مطابق۔ یعنی یہاں پر ہم یہ بھی بچوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے کہ آپ نے اتنا ہی یاد کرنا ہے، بچہ جتنی اپنی خوشی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ یاد کرے وہ اس کی خوشی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اس جی ہاں، جو اس انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں یہ نظام چلاتے ہیں نہیں چلاتے، یہ چلے گا یا نہیں چلے گا، تو اللہ رب العالمین نے یہ نظام الحمدللہ چلا دیا ہے۔ تو آپ جو انتظار میں تھے وہ بھی اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے، اچھے لہجے کے لیے، اچھے تلفظ کے لیے اور بہترین ماحول کے لیے، اچھی تربیت کے لیے، والدین اور استاد اور اللہ کی فرما بردار اپنے بچوں کو بنانے کے لیے اس ادارے کا انتخاب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت میں 300 روپیہ ہے محمد بن ظہیر، اس نے بھی 4تھا پارہ مکمل کیا ہے، اور یہ 20 دنوں سے اوپر چلا گیا، 24 دنوں کے اندر کیا ہے، جس میں 150۔ اگر 20 دن کے اندر مکمل کرتے ہیں تو کتنے ہونے تھے؟ 300 روپئے۔ عبداللہ فاروق آ جاؤ، یہ اردو سے پڑھ کے آئے ہمارے پاس کیا ہے، اس نے 6ٹھا پارہ مکمل کیا ہے 20 دن، یہ کے لیے بھی امتنان الہی، اس کا 5واں پارہ مکمل ہوا ہے
4 पहले मुकम्मल किए थे, चौथे पारे में इसको कितना मिला था पता है? 1000 रुपये। अब ये जो पारा है इसमें 15 दिन में मुकम्मल किया है। अगर ये भी 10 दिन के अंदर होता तो फिर भी इसको 1000 रुपये होता, लेकिन ये 10 दिन से ऊपर चला गया तो 300 रुपये है। हमजा हमजा इसका छठा पारा रखिए तो पीछे चला गया। इसने छठा पारा मुकम्मल किया है और 9 दिन के अंदर मुकम्मल किया है, इसलिए इसको 1000 रुपया है। सारे 2000 अब ये रूटीन बरकरार रखनी है, ये नहीं कि हम बस पैसे मिल गए, काम मिल गया और फिर कुछ है, इसी रूटीन को बरकरार करो। और दूसरी बात जो सुनी हमजा, मुकाबला आपका 3 बंदों का 4 का हो गया है। इम्तनान, हमजा, अजान और अब्दुल्ला फारूक रमज़ान से पहले, यानी रमज़ान 28 शोबान तक भी जिसने मुकम्मल किया उसके लिए एक प्रोग्राम होगा अच्छा सा। मैं थोड़ा लंगर देता रमज़ान का अफ्तारी का बड़ा लंगर। तो माशाल्लाह जी, और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी दिए जाते हैं। अब इनमें से जो 3 बच्चे हैं वो टॉपर हैं, तो माशाल्लाह क्योंकि इनका ये छठा पारा हो चुका है तो यही हमारी सबसे बड़ी कारकर्दगी है। तो ये इनमें से जो ये हमज़ा है, इसने 9 दिन में पारा मुकम्मल किया है, तो इसको इनाम दिया जाएगा कुरान पाक। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला इनका पढ़ना कबूल करे और अल्लाह ताला सबको इसी तरह जो है ना औलाद का कुरान पाक हिफ्ज़ करने की तौफीक दे। तो माशाल्लाह देखें जी, यही असल डिग्री होती है दुनिया और आखिरत की। और माशाल्लाह बच्चों की जितना खुशी है, तो ये कारी साहब अपनी तरफ से भी इनामात दे रहे हैं क्योंकि ये उनका मेहनत का फल है। तो माशाल्लाह जी देखें, कारी साहब को भी इनाम मिल रहा है, तो अल्लाह ताला इसी तरह कायम व दायम रखे जी। तो अब ये नेक्स्ट अगले कंपटीशन के लिए फिर जो बच्चों को ख़ुद देखें, वो कह रहे हैं कि हम अब अगले जो है ना कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि कोई ये ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है, बल्कि ये ख़ुद कह रहे हैं कि हम जो है ना अभी, क्योंकि ये चारों बच्चे जो है ना इनका छठा पारा हो चुका है, अब ये 7वें पे जाएंगे तो सबसे पहले जी किस तरह किसने करना है उसके लिए कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो माशाल्लाह फिर आखिर में बच्चों के लिए मिठाई का भी इंतज़ाम किया गया है। तो आज तकरीब थी बच्चों की जी, खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि ये 4 महीने की कारकर्दगी माशाल्लाह अल्लाह ताला अपने जनाब में कबूल करे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बस अल्लाह ताला इसी तरह ये तसलसल बरकरार रखे, क्योंकि ये अल्लाह ही की तरफ से होता है, क्योंकि हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी बरकत तो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो ही डाल सकती है। और ये इसी तरह अल्लाह ताला कायम व दायम रखे ये हमारे बच्चों का। ये हमारी पहली खेप है जी माशाल्लाह, ये दीन के दाई, ये तो माशाल्लाह किताब पठवार की ये पहले हाफ़िज़ होंगे इंशाअल्लाह हमारे मरकज़ के। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी, इनके अमल में बरकत दे जी, इनको दीन का दाई बनाए और वालिदैन की आंखों की ठंडक माशाल्लाह, और इनको दुनिया व आखिरत में कामयाब करे। तो माशाल्लाह जी अल्लाह ताला, और ये सबसे बेहतरीन माशाल्लाह देखें सबसे बेहतरीन बच्चे हैं कि जो कि कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये चमकते हुए चेहरे, इनके अंदर कुरान का नूर है। तो माशाल्लाह जी